أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 168. اے ایمان والو، زمین میں جو حلال، جائز اور پاک چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، ان کو کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اے لوگو، O mankind, eat from whatever on earth that is lawful and good, and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان میں سے حلال چیز کھاؤ. نمبر 1 حلال اور پاکیزہ، دونوں میں فرق کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. دیکھیے، حلال تو ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، وہ ساری چیزیں حلال ہیں. حلال کھانے کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ یو آر واٹ یو ایٹ. آپ وہی ہیں جو آپ کھاتے ہیں. تو اگر حرام چیزیں انسان کھاتا ہے، مثال کے طور پہ موٹی موٹی مثال، اگر انسان سور کھاتا ہے یا کتا کھاتا ہے، جیسے بہت ساری قومیں کھاتی ہیں، تو اس کے اندر کس طرح کی صفات ڈیولپ ہوں گی؟ کتے کی اور سور کی، جیسا ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر حرام کھاتا ہے، مثال کے طور پہ سود کھا رہا ہے یا کسی اور کا حق مار کے کھا رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کا امپیکٹ انسان کی نفسیات پہ، اس کی شخصیت پہ پڑتا ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ تم حلال کھاؤ. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے یہ ہے کہ ہماری تمام عبادتوں کا فاؤنڈیشن حلال رزق ہے. جیسے اگر بلڈنگ بغیر فاؤنڈیشن کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح اگر حلال کی کمائی نہیں ہے تو ساری عبادتیں گویا کہ وہ سب کی سب تہس نہس ہو گئیں. جیسے ایسا ہے کہ آپ نے اس کو ایک کمزور فاؤنڈیشن پہ کھڑا کیا تھا آسمان تک، اور ایک ہلکی سے آندھی نے اس سب کو ڈھا دیا، ختم کر دیا. دوسری چیز اس میں کہی گئی کہ طیب کھاؤ. طیب کیا ہے؟ یہ حلال کے ساتھ طیب کا ذکر کیوں کیا گیا؟ طیب کا اصل معنی ہوتے ہیں خبیث کا اپوزٹ ہے. یہ خبیث مطلب گندا، طیب مطلب ہوتا ہے اچھا، گڈ. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حلال ہو لیکن وہ طیب نہ ہو. مثال کے طور پہ چائے پیتے ہیں ہم لوگ، صبح اٹھتے ہی کوئی مہمان آتا ہے اس کے ساتھ بھی. چائے حلال ہے
لیکن کیا طیب بھی ہے؟ طیب کے معنی مفسرین لکھتے ہیں النافع غیر الضار، جو آپ کی باڈی کے لیے سویٹیبل ہو، بینیفیشیل ہو، نفع بخش ہو، نقصان دینے والی نہ ہو۔ اب میں ایک عام سی موٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ چائے جو ہے، آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو کیا پیتے تھے؟ چونکہ ہر چیز ہمیں وہیں سے لینا ہے، وہاں سے آپ جدھر جائیں گے آپ ٹھوکر ہی کھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے اور وہ جو چیز پیتے تھے، آپ اس کو ریسرچ کیجئے گوگل پہ اور چائے کے بارے میں ریسرچ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ پیتے تھے۔ نبیذ کیا چیز ہے؟ کہ آپ کے پورے نروس سسٹم کو اور ڈائجسٹو سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے، آپ کی دماغ کو طاقت دینے کے لیے، انرجی دینے کے لیے سب سے بہترین ڈرنک ہے دنیا میں، اس سے بہتر نہیں ہے کوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیتے تھے، کھجور رات میں بھگو کے صبح میں اٹھ کر کے اس کو ملا کے گھول کے پی جانا، یہ نبیذ ہے۔ ہم لوگ اٹھتے کیا پیتے ہیں؟ چائے۔ چائے میں کیا چیزیں ہیں؟ چائے ہائیلی ایسیڈک چیز ہے جو انسان کے جسم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں جو کیمیکلز پائے جاتے ہیں آپ ریسرچ کیجئے۔ فار ایگزامپل، اب اس میں ہم بہت ساری مثالیں ہم نہیں دے سکتے۔ ٹیننز نام کا ایک کیمیکل پایا جاتا ہے اس میں، جو کیا کرتا ہے؟ وٹامن بی کے ایبزارپشن کو روک دیتا ہے، B1، اور جب B1 کم ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں بہت سارے پرابلمز، مثلا تھکاوٹ، ریسٹلیسنس اور 50 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جسم میں۔ اسی طرح سے اس میں بہت ہیوی میٹلز پائے جاتے ہیں جیسے آرسینک، جو انسان کے پورے آرگنز کو برباد کرتے ہیں۔ اب چائے حلال ہے لیکن وہ طیب نہیں ہے۔ دوسری مثال، بیکری آئٹم کو آپ لے لیجئے، وہ چھوڑیے، بیکری آئٹم کو چھوڑیے، چینی ہم کھاتے ہیں نا، شوگر، اسی طرح سے یہ سی سالٹ کھاتے ہیں، یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، اس لیے کہ شوگر کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے۔ 13-14 طرح کے کیمیکلز ڈال کے اس کو گورا بنایا جاتا ہے۔ وہ جو کالا ہوتا ہے نا گڑ، اس کو گورا بنانے کے لیے کئی طرح کے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں اور اس کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ چیز کھاؤ جو حلال بھی ہو اور نمبر 2 تمہارے لیے بینیفیشیل بھی ہو۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں سرچ کیجئے، وہ کھانا شروع کر دیجئے، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اب یہ چیزیں تو اس پر بہت گھنٹوں 2 گھنٹوں کی بات ہو سکتی ہے کہ حلال اور طیب کیا چیز ہے، ہمیں کیسے اس کو مینٹین کرنا۔ ایک آخری اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ ہم لوگ اپنی غذاؤں میں اکثر کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں، چاول روٹی، حالانکہ یہ حلال تو ہے لیکن ہر شخص کے لیے یہ طیب نہیں ہے۔ جس آدمی کا وزن بڑھ رہا ہو، پیٹ نکل رہا ہو، اس کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں آپ دیکھیے کہ زیادہ آپ کیا کھایا کرتے تھے، وہی کھجوریں اور گوشت، یہ ساری نیچرل چیزیں لیا کرتے تھے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی اس میں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہ چلو۔ دیکھیے شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہر لائن سے آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور اس میں سب سے مین جو سورس ہے نا وہ کھانا ہے۔ جب کھانا تباہ کر دیا، برباد کر دیا، وہی میں سوچتا ہوں کہ کیسے ہر چیز میں خرابی پیدا کر دیتا ہے وہ، اور وہ جڑ پکڑتا ہے تاکہ باقی پورا درخت کیا ہو جائے، خود بخود سوکھ جائے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کا کھانا خراب کر دیا، جب صحت خراب ہو گئی تو آپ کیا کر پائیں گے؟ نہ آپ عبادت کر پائیں گے، نہ گھر کا کام کر پائیں گے، نہ باہر کا کام کر پائیں گے۔
تو کھانے کے معاملے میں آپ دیکھیے، خود آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بچپن میں لوگ کہیں جاتے تھے تو ان کو کیا دیا جاتا تھا؟ دودھ، دہی، چھاچھ، یہ سب چیزیں میں سنتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں لوگ پیش کرتے تھے مہمانوں کو۔ چائے دیتے تھے کیا اب آپ کے بچپن میں؟ نہیں دیتے تھے۔ یہ باضابطہ انٹروڈیوس کیا گیا۔ ہمیں ایک لکھنؤ میں ایک صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ جانتے نہیں تھے چائے، جب انگریز آئے تو وہ بڑے بڑے دیگ رکھ کر کے روڈ پہ چائے بناتے تھے اور زبردستی پکڑ پکڑ کے پلاتے تھے، وہ دے کر کے گئے۔ اور ایک اور تحقیق یہ ہے کہ چائے پر 29 ٹائپس کے کیمیکلز، پیسٹیسائڈ چھڑکے جاتے ہیں۔ سوچیے وہ کیا کرے گا ہمارے جسم میں جا کر کے۔ بیکری آئٹم جتنے ہم کھاتے ہیں نا، پروسیسڈ فوڈ، اس میں اتنے خطرناک طرح کے پریزرویٹو ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے ایک چیز آپ آٹے سے ایک چیز بناتے ہیں، ایک دن میں خراب ہو جاتی ہے، وہ 6 مہینے کی گارنٹی کیسے دے دیتے ہیں آپ کو پیک کر کے؟ اس میں انتہائی ڈینجرس پریزرویٹو، اس کو حفاظت کرنے والی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو جو چیز پیک ہو کے آ رہی ہے وہ سمجھیے آپ کے لیے زہر ہے۔ وہ حلال تو ہے، طیب نہیں ہے۔ تو کیا کھایا جائے؟ جو نیچرل چیزیں، جو زمین سے آ رہی ہے اور انسان کا کم سے کم ہاتھ اس میں لگا ہے۔ اب تو ہر چیز کو گندا کر دیا، پولوٹیڈ کر دیا ہے، یہ فرٹیلائزر چھڑک کر کے، یہ اور آرگینک چیزیں آپ کتنی مل سکتی ہیں آج، لیکن اس میں بھی اب یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ کم سے کم نقصان کس میں ہے۔ اب مثال کے طور پہ بیکری آئٹم جو ہے، بسکٹ جو ہے، وہ تو بالکل ہی چھونے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ میدا جو ہے، میدے کے بارے میں کیا ریسرچ ہے معلوم آپ کو؟ میدا جب آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو آپ کے انٹسٹائن سے چپک جاتا ہے اور 10 دن تک اس میں چپکا رہتا ہے۔ اور بیکری کے جتنے سامان بنتے ہیں، جتنی چیزیں پیک ہو کے آتی ہیں، بسکٹ، یہ سب میدے اور شوگر سے ہی بنتی ہے۔ اور یہ دونوں وائٹ پوائزن، میدا بھی کیسا ہوتا ہے؟ وائٹ، اور چینی بھی وائٹ ہوتی۔ اس لیے خود بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پیکڈ چیزوں سے بچانا ہے۔ کھانے کے لیے اللہ نے اتنی ساری چیزیں ہیں، فروٹس ہیں، فریش فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے؟ شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہمارا دشمن کسی طرح بھی کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے۔ بہرحال یہ تو ایسی آیت ہے کہ اتنی 5-10 منٹ میں اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال کنکلوژن یہ ہے کہ فریش چیزیں کھائیں، حلال چیزیں کھائیں، اور میرے لیے کون سی چیز زیادہ بینیفیشیل، سویٹیبل ہے، وہ ہر آدمی کے لیے ہر چیز سویٹیبل نہیں ہوتی ہے۔ مثلا مجھے دودھ سوٹ نہیں کرتا، بہت سے لوگوں کو گیہوں کا، اس میں گلوٹن نام کا جو وہ ہوتا ہے، پروٹین ہوتا ہے، وہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے مجھے کیا چیز سوٹ کرتی ہے، کیا چیز مجھے فائدہ دیتی ہے، وہ کھائے، اور اتنا ہی کھائے جتنا سے اس کی زندگی بہتر سے بہتر چل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال، پاکیزہ اور طیب چیزیں کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حرام اور نقصان دہ چیزوں سے ہم سب کو بچائے۔